مفتی کفایت اللہ صاحب، اب چونکہ اتحاد نون لیگ سے ہو رہا ہے، ان کے ساتھ چلنے کی بات ہو رہی ہے، تو نون لیگ کی طرف سے جو کہا جا رہا ہے کہ قبل از وقت ہے، ابھی کوئی الیکشنز تو ہوں، اس کے بعد دیکھا جائے گا، ابھی تو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہاں کہاں ہونی ہے اس کا بھی فیصلہ نہیں ہو سکا، کتنی سیٹس پر ہوگی، کس صوبے میں کتنی سیٹس پر ہوگی. تو یہ تھوڑا قبل از وقت نہیں ہے کہ فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یا ان کی جماعت کی طرف سے یہ بار بار یہ کہا جائے کہ جی صدر تو فضل الرحمان صاحب ہی ہوں گے؟ الرحمن الرحیم. جی جی اندازہ لگانا اور مطالبہ کرنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے نا، لیکن حقیقی صورتحال تو واضح ہوگی جب الیکشن ہوں گے کہ ہجوم کیا ہے، ہمارا اپنا ہجوم کیا ہے اور ہمارے اتحادیوں کا ہجوم کیا ہے. تو اگر کوئی ایسی صورتحال بنتی ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو ضرور اپرچونٹی ہے، اس کو تو ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو مولانا فضل الرحمان صاحب قابل آدمی ہیں، وہ صدر بھی بن سکتے ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں. ابھی صرف مطالبہ ہے، حقیقی صورتحال اس وقت سامنے آئے گی جب الیکشن کے ریزلٹ سامنے آئیں گے. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے مولانا صاحب کہ ہم نے الیکشنز کے بعد تو دیکھا کہ پارٹیز اتحاد کرتی ہیں، آپ کی جماعت نے ہمیشہ پچھلی کئی دہائیوں میں ہم نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ اکٹھے ہوئے، لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی اس طرح کے معاملات کیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ایک امپریشن یہ بھی جاتا ہے کہ شاید نون لیگ کو سپورٹ کی ضرورت ہے، وہ کمزور نظر آ رہی ہے خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، تو چلیں ایک مولانا صاحب کے جماعت کے ساتھ مل جائیں گے تو ہمیں کچھ سیٹس مل جائیں گی. اور اسی طرح پنجاب میں جمعیت علماء اسلام تاریخی طور پر دیکھا جائے تو خاص سیٹیں نہیں لے سکی، تو وہاں فضل الرحمان صاحب آپ کے گروپ کو فائدہ ہو جائے گا، آپ کی جماعت کو فائدہ ہو جائے گا. دیکھیں، یہ سیاست ہے نا، اس میں تو آپ نے موقع کے مناسبت سے بات کرنی ہے نا. اگر ہم خیبر پختونخوا کے اندر بھی ان کی حمایت کریں اور بلوچستان میں بھی حمایت کریں اور ہم ان کی حمایت سندھ میں بھی کریں تو پھر یہ تو یک طرفہ حمایت ہوگی نا. اب ظاہر وزیر اعظم کی سیٹ ذرا زیادہ بڑی ہے تو اس پر تو آپ بات کریں گے تو یہ تو مناسب نہیں لگے گا. لیکن صدر ایسا ہے کہ آپ چھوٹی پارٹی سے ہی بنا سکتے ہیں، چھوٹے صوبے سے ہی بنا سکتے ہیں. تو اگر کسی آدمی نے، عبدالغفور حیدری صاحب نے اگر اس کا اظہار کر دیا تو یہ ذہن میں ڈال دیا کہ آپ جب ہم سے اتحاد کرتے ہو تو آپ کو اس پر بھی سوچنا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ مناسب بات ہے، سیاست کے اندر تو ایسا ہوتا ہے. جی نہیں، میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ دونوں مل کر الیکشنز کے بعد چلیں الگ الگ ہو جائیں، جس طرح ماضی میں ہوا ہے کہ ایک ہی سیٹ پر نون لیگ بھی ہے، جمعیت علماء اسلام بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، ANP بھی ہے، اور پھر جب جیت جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد ان سیٹوں پر جا کر ہم کابینہ میں گورنمنٹ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس دفعہ اتحاد کی وجہ کیا ہے کہ پہلے ہی دیکھا جا رہا ہے کہ مل کر الیکشنز لڑیں؟ کیا نون لیگ اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہے، جمعیت علماء اسلام سمجھتی ہے کہ اس سے سیٹس بڑھ سکتی ہیں ہماری؟ نہیں، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، میرے خیال سے آپ کو خبر نہیں ہوگی. یعنی آپ اپنے ووٹر کو ضائع نہیں ہونے دیتے. تو ایک جگہ آپ نے کسی جماعت سے لینا ہوتی ہے مدد تو اگلی دوسری جگہ آپ مدد دیتے ہیں. تو اس طرح بعض ایسی سیٹیں ہوتی ہیں کہ اس میں مدد کی ضرورت ہوتی ہے نا. JUI نے سب 2018 یا 13 میں کیا، مجھے نہیں یاد اس حوالے سے. اس طرح سے ہوتا ہے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ بالکل ہوتی ہے، میں سمجھ رہا ہوں، لیکن اس طرح نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ الیکشنز کے بعد تو ہم نے دیکھا، الیکشن سے پہلے اس طرح نہیں دیکھا کہ پہلے ہی ساتھ چلے ہم. نہیں، پہلے ہمارا یہاں جو مقامی جماعتیں ہوتی تھیں اس مقامی جماعتوں کے اندر ہماری ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی. بالکل. ابھی ذرا بڑی سطح پہ ہو رہی ہے تو اپنے ووٹر کو بچائیں گے تو آپ الیکشن سے پہلے بچائیں گے نا. یعنی جہاں آپ سپورٹ کر سکتے ہیں کسی اور کی، ووٹ یعنی بٹے نہ اکیلے نہیں سکتے ہیں، تو ہم کسی کو سپورٹ کریں، وہ جیت جائیں تو زیر احسان ہوں گے، اس طرح ہم ان کے زیر احسان ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ باہمی میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آگے بڑھا جائے تو آپ اپنے ووٹ کو سیکور کر لیں گے، ضائع ہونے سے بچا دیں گے. یہ تو الیکشن سے پہلے ہونا چاہیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل پر کلک کریں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.